Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 79. Dear students, this is unit number 19, Pakistan Timeline. And this is last chapter of our syllabus of social studies. This is about the key events of the history of Pakistan. ٹائم لائن بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں، ایک بکلیٹ ہے جو ہسٹری میں کسی بھی طرح کے جو اہم واقعات ہوتے تھے اس کو ڈیٹ وائز اب جس وقت وہ واقعہ رونما ہوا اس کی ڈیٹ کے اکارڈنگ ان کو اہم پوائنٹس کی صورت میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اسے ٹائم لائن کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر لاسٹ چیپٹر میں جو بھی آج کے دور تک جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں مختلف دور میں، مختلف ایئرز میں، وہ ہم یہاں پر اس چیپٹر میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے ٹائم لائن کی ڈیفینیشن. A record of key events of history written according to the date of their occurrence is known as a timeline. ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں جو اہم واقعات رونما ہوئے ان واقعات کو ٹائم کے ساتھ ڈیٹ کے لحاظ سے رونما ہونے کی ڈیٹ کے ساتھ لکھنا، بیان کرنا جو ہے وہ ٹائم لائن کہلاتا ہے. فرسٹ جو پیریڈ ہے وہ 1887 اور ٹو 1906 ہے اور اس کو انکوائری پیریڈ کہتے ہیں. بالکل سٹارٹنگ کا جو دور ہے، جو ٹیسٹ کی مدت کہہ سکتے ہیں، انکوائری پیریڈ ہے، اس ڈیوریشن کو کہا جاتا ہے. 1887 میں کیا ہوا تھا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اسٹارٹس یونائٹنگ دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ فار ایجوکیشن اینڈ پروگرس. جیسے کہ پریویس لیسن میں نے آپ کو کروایا تھا سر سید احمد خان کے حوالے سے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا تھا، مسلمانوں کی جو ویکنس ہے، مسلمانوں میں جو تعلیم حاصل کرنے کی کمی ہے، شوق بھی نہیں ہے زیادہ اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ کوشش کی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا جو کہ ایک اجلاس مرتب ہوتا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں طے کیا جاتا تھا کہ کون سے طریقہ کار سے مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کالج بھی ایک قائم کیا گیا تھا، محمدن ایجوکیشنل کالج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کانفرنس بھی ہوتی تھی، اجلاس ہوتے تھے. اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جو سب کانٹیننٹ کے یا بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، یونائٹ کیا کہ وہ متحد ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ایجوکیشن کی طرف آئیں، تعلیم حاصل کریں اور ترقی کریں. اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ 1906 کا تھا. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ از فاؤنڈیڈ بائی دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ. جب مسلمانوں نے ایجوکیشن کی طرف آئے، ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے، تحریکوں میں حصہ لینا شروع کیا اور جستجو پیدا کی ایجوکیشن کی، اور پھر اس کے بعد مسلمان یونائٹ ہوئے اور ایک انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ. یہی موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور ابھی کے لیے میں اتنا ہی کرواؤں گی کیونکہ اتنے سے اس میں آپ کے جو ہیں وہ کوشچن آنسرز موجود ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے وٹ از آ ٹائم لائن. ٹائم لائن کیا ہے؟ جو ابھی میں نے آپ کو ٹائم لائن کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ اس کا آنسر ہے. فرسٹ لائن میں a record of key events of history written according to the date of their occurrence is known as a timeline. یہی اس کا آنسر ہے کوشچن نمبر 1 کا. کلیئر؟ سیکنڈ کوشچن ہے what event occurred in 1906. 1906 میں کون سا واقعہ رونما ہوا تھا؟ اس کا آنسر بھی ابھی آل انڈیا مسلم لیگ از فاؤنڈیڈ بائی دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. 1906 آپ نے اسی طرح لکھنا ہے ان 1906 آپ کا کوشچن جو ہے، تو آپ یہاں باہر آئے کیپٹل کے ساتھ. ان 1906 آل انڈیا مسلم لیگ از فاؤنڈیڈ بائی دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. یہ آنسر ہے کوشچن نمبر 2 کا.
تو آپ کے لیے آج جتنا ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کے لیے 2 ہی کوسچنز ہیں، دونوں اپنے کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اللہ حافظ.